نعرے بھٹو۔ آج میں ایک بار پھر ڈیا میں آیا ہوں اور پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی الیکشن مہم کے سلسلے میں تھا۔ پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، مگر افسوس کے ساتھ دور اور تھا، سلیکشن کا زمانہ تھا اور ہم سے 9 سیٹیں چھین لیے تھے۔ اب میں واپس آیا ہوں، بلتستان سے ہو کے ڈیامن پہنچا ہوں۔ کل انشاءاللہ ہم گلگت پہنچیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جوش جذبہ اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے وہ پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ اور محبت اور جوش اور ولولہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور حالات بھی کچھ اور ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتیں جو عوام دشمن سیاست کرتے ہیں، جو غریب دشمن منشور رہتے ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ اپنا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف گلگت بلتستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے اور انشاءاللہ 7 جون کو عوام کی طاقت سے قائد عوام نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انشاءاللہ 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں گے۔ انشاءاللہ 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلے، آپ تاریخی تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدواروں کو منتخب کروائے، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے حکومت بنا کے دکھاؤں گا۔ ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یہاں عوام کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، اور آپ نے اپنے قسمت تبدیل کر لیا تھا۔ آپ نے قائد عوام کا ہاتھ تھاما تو آپ نے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، صدری نظام کا خاتمہ کیا، اور یہاں کے عوام کو اپنے حقوق دلوائے تھے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب عوام کا آواز تھا، اس ملک پسماندے علاقے کا نمائندہ تھا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دلوائے۔
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھا دیا تھا کہ جب آپ کسی ملک کا پسماندہ طبقہ کا معاشی ترقی کا بندوبست کرتے ہو تو پورا ملک معیشت جاتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ آمرانہ قوت سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کے جانے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام، پسماندہ علاقے کے عوام، غریب عوام، کسان، مزدور، نوجوان لارس ہو جائیں گے. ان کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا. اور جب غریب کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مرضی کریں گے. مگر یہ ان کی بھول تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے اپنی للکار سے ایک نہیں دو عمروں کو للکاری تھی. ان کے حکومت کرائے. اور شہید محترم بینظیر بھٹو نے جب یہ بچپن تھامی تو 30 سال کی جدوجہد کی. اور اس 30 سال کی جدوجہد میں شہید محترم بینظیر بھٹو نے تاریخ رقم کی تھی. شہید محترم بینظیر بھٹو کے بارے کہتے تھے کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. اس لیے کہ شہید محترم بینظیر بھٹو غریبوں کی نمائندہ تھی، غریبوں کی آواز تھی اور غریبوں کی خدمت اپنی پوری زندگی کرتی رہی. تو پھر وہی سازش ناسے نے شہید محترم بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. ان کا خیال تھا کہ شہید محترم بینظیر بھٹو کو اگر شہید کیا جائے تو پھر اس پرچم کو تھامنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ ان کے بھول تھا. اور صدر زرداری نے کو غلط ثابت کر دیا تھا. صدر زرداری نے جب پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو شہید محترم بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کو عملی طور پہ شہید محترم بینظیر بھٹو کی قائد عوام کے منشور پہ درآمد کی. 1973 کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کی صورت میں بحال کیا. اور اب آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. صدر زرداری نے جب وہ پہلے دفعہ صدر بنا تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ عملی طور پہ ملک بھر میں عمل درآمد کی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ہم اسی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. جب صدر زرداری نے پہلے دفعہ صدر پاکستان بنا تو 18ویں ترمیم کے ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ سی پیک پر بنیاد رکھا اور گوادر پورٹ کو چین کے حوالہ کر دیا تھا جس نے پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک راہ کھول دیا تھا. اب کافی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہی کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شو بنائے کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین اسٹیشن چلایا تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ کے ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے.
بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر صدرداری سی پیک نہیں لاتا تو کہاں سے اورنج بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. یہ صرف صدرداری کی وجہ سے صوبے کو جو معاشی طور پہ طاقت دیا گیا تو وہ کسی صوبہ نے ٹرانسپورٹ پہ دھیان دیا تو کسی دوسرا صوبہ میں صحت کا جال بچھا دیا. یہ سب اصل میں کریڈٹ صدرداری کو جاتا ہے. اور اسی صدرداری نے گلگت بلتستان کو نہیں بھولا. جب صدرداری پہلی دفعہ صدر بنا تو سب سے بھر کر گلگت بلتستان کو شناخت دیا, نام دیا. صدرداری سے پہلے اس علاقہ کو ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا نام رکھ کے ان کا یہ شناخت دلوا دیا تھا. اسی ڈیامین میں صدرداری کے دور میں یہ ڈیامین بادشاہ پہ جس طریقے سے کام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر صدرداری کا حکومت ایک سازش کے تحت 2013 میں ایک الیکشن کے ذریعے زبردستی ختم نہیں کروایا جاتا پاکستان پیپلز پارٹی. تو جب صدرداری پچھلی دفعہ صدر تھا جو ڈیامین بادشاہ ٹائم کے لیے کام ہوا, جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا, جو پیکیجز کا اعلان ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدرداری کے حکومت کو جس انداز سے اس وقت ایک سازش کا تحت ختم کروایا گیا, اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک یہ ڈیامین بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا. مجھے بہت افسوس ہوا. بشیر صاحب بتا رہا تھا کہ ابھی تک جو ری سیٹلمنٹ کے دعوے اور وعدے کیے وہ بھی پورا نہیں ہوئے. میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے. جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ کام مکمل کر لیں گے. مگر ساتھ ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی پی ایس پی وفاق کا پی ایس پی طرف پہلے ڈیامین بادشاہ ڈیم مکمل کرو, پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا پی ایس پی سے ایک لگ جائے. یہ نہ صرف ڈیامین کے عوام کا حق ہے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی 12 جو حکومت ہے انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں. جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج رہے ہیں. جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ٹرینڈ ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامین بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب ہم نے آپ کا شہباز اسپیڈ لاہور میں سنا ہے، اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، ذرا میرے ڈیامیر کے عوام کو اپنا وہ شہباز اسپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامیر بادشاہ صاحب کو مکمل کرتے دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے بارے میں، چاہے وہ ہمارا معیشت ہو، چاہے وہ ہمارا دفاع یا ڈیفنس کا کیپیسٹی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اگر آج کسی ایک ہی مسلم ملک ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اٹامک بم ہے، جس کے پاس آٹمی طاقت ہے، تو وہ بھی آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گاس کھائیں گے، ہم گاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے۔ تو میں نے کل سکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے، اور اگر آج بھی کوئی مالی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے کہ غریب بخش سے آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا ایٹمک بم سے میرا اور آپ کا اس ملک کا حفظ کر رہا ہے۔ ایٹم بم کے بعد جو پاکستان کا دفاع کی یہ سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہمارا میسائل ٹیکنالوجی ہے، اس لیے کہ میسائل ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا، لیکن اس ایٹم بم کو اگر آپ کہیں پہنچانا ہے تو وہ میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہے، اور یہ میسائل ٹیکنالوجی جو آج پاکستان کے پاس ہے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا تحفہ ہے۔ باپ نے اٹامک بم دیا تو بیٹی نے ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دی، یہ دونوں ایٹم بم اور میسائل ٹیکنالوجی کی صورت میں دونوں آج خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم کا تحفہ، یہ میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ کے بعد اگر ہمارا اس کے بعد سب سے بڑا کامیابی آپ کو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ عامر کے دور میں پاکستان نے کسی دوسرے ممالک کو اجازت دیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں اپنا بیسز بنائیں، ملٹری بیسز بنائیں، اور وہ ان بیسز سے دوسرے ممالک مطلب ہمارے سرزمین سے دوسرے ملک مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے۔ کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے، میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے، مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، جس میں یہ بہادری تھا، جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی۔ اور میں سمجھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹمک بم کے بعد میسائل ٹیکنالوجی کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا. اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز. کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ؟ یہ کامیابی، یہ بہادری صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امت کو یہ اٹامک طاقت دلایا تھا، اس سے پہلے ایک امریکہ کا سیکریٹری اسٹیٹ ہوتا تھا ہنری کسنجر. اس نے قائد عوام کو وارن کیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم نہ بنائیں، ہم آپ کا برا ایگزامپل بنائیں گے آپ. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اس نے جان کی قربانی دے دی مگر مسلم امت کو یہ اٹامک طاقت دلوا دیا تھا. آج بھی جب ہمارے پورے خطے میں جنگ کا ماحول ہے، حالات مشکل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اور وہ صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ، اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جدوجہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشن ہوں گے اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. یہ ہمارا جہاں تک پاکستان کا ملک قومی مفاد دفاع کی بات رہے، آپ کی آئینی حقوق کی بات. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی متفقہ آئین دلوا دیا تھا. اب ہمارا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے. تو اب قائد عوام نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے جدوجہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے، آئینی تحفظ دلوا سکے. یہ آپ کا حق ہے. 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں، جو طاقت دیا ہے، جب وسائل مالک بنائے ہیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا. ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر تبدیل کرتے ہیں. یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حق نہیں دلواتے. آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے. اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں.
آپ نے جدوجہد کیا، آپ نے اپنا آزادی دوغرا راج چھین کے خود لے لیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے، ہم آپ کو حق حاکمیت میں حقوق دلوائیں گے، ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے، اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ سے عوام کو پسماندہ علاقے کو 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق اپنا ریسورسز پہ، اپنا وسائل پہ اس صوبہ کا جاتا ہے، اس صوبے میں رہنے والے مقامی لوگوں کو جاتا ہے، پھر پاکستان کو جاتا ہے۔ اور ہم نے اسلام آباد کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پورا پاکستان تب ترقی کرے گا جب پہلے گلگت بلتستان کے عوام ترقی کریں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اسلام آباد مضبوط ہو سکے گا، پھر پورا پاکستان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ ہم نے تھر میں صوبہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور مقامی لوگوں کو اپنا مالکیت دلوا کے بڑے منصوبے کو کامیاب کروائے ہیں۔ ہم نے تھر پارک میں کوئلہ سے بجلی بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ کے پاس اتنا نیچرل ریسورسز موجود ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تمام بجلی کی ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ہم ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے لے کر آئیں گے جس سے نہ صرف اپنا بجلی کی ضروریات پورا کریں گے، آپ پورا پاکستان کو بجلی بیچیں گے۔ ہمارا نعرہ ہے روٹی کا مکان، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے نام سے گھر بنانے کا ایک منصوبہ چلا رہا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے۔ 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، اور ہم یہ نہ صرف 20 لاکھ بنا رہے ہیں مگر گھر زمین کا مالک کو بھی گھر میں رہنے والے کو ہم بنا رہے ہیں۔ تو اب یہ منصوبہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ ہے مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد یہ پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کا منصوبہ ہے، جس سے ہم غریب خاندانوں کو، یہ 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر کا اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں۔ اور یہ بڑا منصوبہ ہے کہ 20 لاکھ گھر بنانے کے ہم نے ابھی تک، اور اس نمبر میں اضافہ ہوگا، لیکن ابھی تک 1 ملین جابز اس منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے عوام کو ملا ہے۔ یہ منصوبہ تب شروع ہوا جب سندھ میں سیلاب آیا، قدرتی آفت ہوا، یہاں بھی گلگت بلتستان میں آپ کو قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹیو شروع کریں تاکہ ان خاندانوں کے لیے جو ان قدرتی آفت میں متاثر ہو تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے ان کا خدمت کرنا ہے، ان کے لیے ایسے گھر بنانے ہیں کہ اگر اگلی بار ایسا کوئی قدرتی آفت آئے تو ان کا گھر کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور ہم نے ایسے منصوبے لے کر آنا ہے جس کے نتیجے میں یہاں کے نوجوانوں کو اسی انداز میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ تیسری بات، ہم نے
18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ میں ایک صحت کے ایسے ہاسپٹل کے جال بچایا ہے پورا صوبہ میں جو عالمی سٹینڈرڈ کا علاج دلواتے ہیں. دل کا علاج ہمارے NICD میں ہوتا ہے. لیور کا کڈنی کے علاج گمبت سے لے خیرپور سے لے کراچی تک کے ہاسپٹل میں SIUT میں بھی ہوتا ہے. کینسر کا علاج JPMC سے لے گئے خیرپور گمبت تک مفت کروا دیا. دل کا علاج ہو, لیور کڈنی کا علاج ہو, کینسر کا علاج ہو, یہ مہنگا ترین علاج ہوتا ہے. اور ہم نہ صرف علاج فری, آپ کا دوائی بھی فری, آپ بار بار اپنا چیک اپ کرو وہ بھی فری, آپ آپریشن کرو وہ بھی فری, آپ ٹرانسپلانٹ کرو ٹرانسپلانٹ کرو وہ بھی فری. اور اس لیے کہ پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے تو ہاں یہ ہاسپٹلز صوبہ سندھ نے بنائے ہیں, مگر آپ جو بھی صوبہ سے تعلق رکھے, آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھے, ہم آپ سے پوچھتے نہیں ہیں. اگر بیمار ہو تو آپ کا حق ہے کہ آئے مفت علاج کروائے. اور اس کے پیچھے وہی عوام کا روٹی کا مکان کا نظریہ ہے کہ یہ مہنگا ترین علاج کسی بھی خاندان کے سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے. اگر معاشی طور پہ کوئی خاندان کا کوئی اس وقت کوئی مشکلات بھی ہو, ایسا کوئی امتحان آ سکتا ہے, ان کا کوئی بزرگ کو کوئی بیماری ہو سکتا ہے جس کا مہنگا علاج کی وجہ سے اس خاندان کو اتنا معاشی بوجھ اٹھانا پڑے کہ کمر ٹوٹ جاتا ہے. اور قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا, قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, کہ علاج موجود ہو, ہاسپٹل موجود ہو, ڈاکٹر موجود ہو, دوائیاں موجود ہو, سرجری کرنے کا طریقہ کار سب موجود ہو, مگر صرف اس لیے کہ وسائل آپ کے پاس نہ ہوئے تو آپ اس علاج کا فائدہ نہ لے سکے. تو ہم نے صوبہ سندھ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عالمی سطح کا حکومت کے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں اور مفت علاج دلوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ 7 جون کو پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں گے تو بلتستان میں, دیاور میں, گلگت میں مفت علاج کا ہاسپٹل آپ کے لیے یہاں بنا کے دوں گا. ویسے آج بھی آپ آ سکتے ہو, کراچی میں علاج کروا سکتے ہو, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر دروازے تک میں یہ مفت علاج پہنچاؤں. اور اس کے لیے میں نے یہاں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنانا ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو حق چاہیے, کیا آپ کو حق ملکیت چاہیے, آپ کو حق روزگار چاہیے, آپ کو گھر بنانے والے صوبہ چاہیے, آپ کو مفت علاج کا ہاسپٹل چاہیے, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے. تو پھر 7 تاریخ کو تیر پہ تھپا لگائے, پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے, اور انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کا قسمت بدل دیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ہمارے بڑوں نے بہت جہد کیا, قربانیاں دی. اب نوجوانوں کی باری ہے کہ ہم جہد کریں, ہم قربانیاں دیں اور ایک نیا نسل اپنا تاریخ رقم کرے. میں آپ کے پاس گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہم نے ہمارا تربیت بھی نہیں ہے کہ گلے شکوے کیا جائے. میں نے کبھی جا کے کہا کہ میرا آپ سے گلہ ہے کہ عوام کو تختار پر لٹکایا گیا. میں نے کبھی نہیں جا کے یہ کہا کہ میرا گلہ ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو, میری والدہ کو شہید کیا گیا. یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی میرا سنا ہے شکایت کہ
14 سال میرے زندگی کا میرا والد سیاسی قیدی بنایا گیا، کسی سزا کے بغیر جیل میں رکھا گیا. ہم گلے کرنے والے نہیں ہیں، ہم پاکستان تھپے لگانے والے جماعت ہے. ہم گلے کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، ہم جدوجہد کرنا جانتے ہیں، ہم اپنا حقوق چھیننا جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ہم مل کے جدوجہد کریں گے اور آپ کے تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے. اس جدوجہد میں 7 تاریخ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو میں دیامید ڈویژن کے عوام سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس ڈویژن سے سیٹ چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف گلگت میں، نہ صرف بلتستان میں، مگر آپ دیامید میں مجھے نمائندے منتخب کروا دے تاکہ میرے نمائندے اگر اسمبلی میں موجود ہوں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں. اگر میرے نمائندے موجود ہوں گے تو وہ نہ صرف بلتستان میں آپ کے نمائندگی کر کے آپ کے لیے جدوجہد کریں گے، مگر اگر آپ کا کوئی درد ہے، آپ کا کوئی مسائل ہے تو وہ مسائل مجھ تک پہنچائیں گے اور میں اسلام آباد میں یا عالمی سطح تک آپ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جنوری کو آپ نے صرف یہ تیر دیکھنا ہے. جنوری بہت دور ہے. 7 جون کو صرف یہ تیر دیکھنا ہے. کسی بھی جماعت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ الیکشن کا ٹکٹ دینے پڑتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس بار ہر علاقہ میں اتنے سارے امیدوار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بورڈ نے مل کے صلاح مشورہ کر کے اپنے ٹکٹ دیے اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر 7 تاریخ کو آپ نے پولنگ اسٹیشن جا کے یہ تیر پہ موڑ لگا کے میرے نمائندے منتخب کروائیں، انشاءاللہ تعالی ہم دیامید میں ایسے کام کر دکھائیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں اسٹور 2 کے عوام سے، جی بی 14 کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا سید عباس موسی صاحب کو منتخب کروائیں، اسمبلی میں بھیجیں تاکہ ہم مل کے اسٹور 2 کا خدمت کر سکیں. میں جی بی 15 کا دیامید 1 کا عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلی بار بشیر احمد خان صاحب رہ گیا تھا، اس بار میں چاہتا ہوں کہ میرا بشیر بھائی اسمبلی میں آپ کا میرا نمائندگی کرے. جی بی 16 سے، دیامید 2 سے عطا اللہ شاہ میرا امیدوار ہے. آپ نے بھاری اکثریت سے عطا اللہ شاہ صاحب کو منتخب کروانا ہے. اور دیامید 3 سے، دارین سے محمد نسیم صاحب ہمارا امیدوار ہے. میں جی بی 17 کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جون کو تیر پہ موڑ لگائیں اور محمد نسیم صاحب کو منتخب کروائیں. انشاءاللہ تعالی چند دن رہتے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ جوش ہے.
صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں وہ جذبہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی سیاسی جماعت ایک ہی سیاسی جماعت صحیح معنوں میں میدان میں ہے. باقی پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہیں. مطلب چلے ایک کام سمجھ میں آتا ہوں کا تو قیدی ہے پریشانی ہوں گے. دوسرے کیوں پریشان ہے؟ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت میں ہو اور میں گلگت بلتستان میں ہوں اور ان کے امیدوار مایوس ہے. عجیب بات ہے نا. مطلب وفاقی حکومت بڑی بات ہوتی تھی یار گلگت بلتستان میں. مایوس ہو کے پھرتے ہیں کرتے ہیں. پرواہ نہیں ہے دوست ہمارے مگر اس دفعہ وہ ہاریں گے. اور عجیب جماعتوں کے بھیجے اس دفعہ یہاں جن کا نہ کوئی نام نہ کوئی پہچان. وہ تاریخ میں گلگت بلتستان آئے نہیں. وہ جانتے نہیں کہ قیام کیا ہے گلگت کیا ہے بلتستان کیا ہے. ان کے پولنگ جو آفیسز ہیں خالی ہے. وہ پیسہ تو ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اور چلتا ہے ادھر چلتا ہے پیسہ تماشا دیکھ. بٹ یہ ان کا غلط فہمی کون سمجھائیں گے کہ یہ گلگت بلتستان ہے. یہاں کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں بہادر لوگ ہیں. یہ بکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو تیروں کی بارش ہوگی. تیروں کی بارش بیاں میں لے گلگت تک گلگت سے لے بلتستان سے تک صرف تیر چلے گا. بیاں میں تیر چلے گا. بی بی تیرے تیر چلے گا. بھٹو تیرا تیر چلے گا. نعرے بھٹو جیے بھٹو پاکستان زندہ باد. Thank you.